بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر اور خاص کر بلوچستان کے اندر یہ حکومتیں جب بنتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک بنیادی منشور ہوتا ہے جو واضح کرتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آ کر عوام کی فلاح بہبود کے لیے یہ اقدامات اٹھائیں گے۔ جب ریاست کی حکمران جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس ملک کے وہ وفادار رہیں گے، آئین کے وفادار رہیں گے، قانون کی بالادستی کو قبول کریں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ رہی ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں اور پھر ایک ماہ کے اندر پارٹیوں کو بھاری عوامی مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ڈال کے، عوام کے ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اپنے من پسند لوگوں کو جب لائیں گے تو حالات اس ملک کے اور اس صوبے کے بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار لائی گئی ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو حکومتیں بنی ہیں، جو حکومتیں بنائی گئی ہیں، جب آنے والے انتخابات ہوں گے ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ کارکردگی یہ ہوتا ہے کہ بنیادی چیز پہلے امن امان کو بحال رکھیں، عوام عدم تحفظ کا شکار نہ ہوں، لوگوں کی موومنٹ آنا جانا میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہر آدمی، ہر بلوچستانی یہ محسوس کرے کہ میں عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوں، مجھے راستے میں کوئی نہیں روکے گا، مجھے کوئی نہیں لوٹے گا۔ جو ریاستیں، جو حکومتیں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہیں، عوام کے تقدس، عوام کے حق رائے دہی ووٹ کو پامال کر کے یہ لائے جاتے ہیں، پھر آپ ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار لائی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، کرپشن انتہا کو پہنچ چکی ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، بے روزگار نوجوان جو بلوچستان کے تعلیمی اداروں سے ہزاروں کی تعداد میں ڈگریاں لے کے سالانہ آتے ہیں، ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹا ایک تعلیم یافتہ ہو کر ایک ڈگری لے کے یونیورسٹی سے آیا ہے، اس کو روزگار ملے، لیکن روزگار انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اراکین اسمبلی کو یا وزراء کو ان کی اپروچ ہو یا مال ہو، رشوت۔ جہاں چپراسی کی بھرتی کے لیے 6 لاکھ روپے لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ یا ایک کلرک بھرتی کرنے کے لیے 20 لاکھ روپے رشوت لی جائے تو یہ غریب آدمی کو اور قابل ذہین آدمی کو تو نوکری نہیں مل سکتا۔ جو نالائق نااہل ہوگا، جن کے والدین 10-20 لاکھ روپے رشوت دے سکیں تو ان کو روزگار دیا جاتا ہے۔ یہ عمل انتہائی خطرناک ہے، یہ نوجوان نسل کے ساتھ انتہائی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ ان تعلیمی اداروں سے جن میں یہ ڈگریاں لے کر نکلے ہیں، ان نوجوانوں، ان تعلیمی اداروں کے ساتھ زیادتی ہے۔ حکومت امن امان کی بحالی بہتر نہیں ہے، صوبے کے اندر دہشت گردی کی فضا ہے، آئے دن بم دھماکے ہو رہے ہیں، قومی شاہراہوں پہ چلنے پھرنے سے لوگ خوفزدہ ہیں۔
مواصلاتی نظام بہتر نہیں ہے، تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ سے لے کر آپ جیکو آباد تک یہ 500 کلومیٹر، کوئٹہ سے لے کر کراچی تک 800 کلومیٹر تک آپ کو اچھی تعلیم، بنیادی صحت کا کوئی ادارہ صوبے کے اندر نہیں ملے گا۔ یہاں سے لوگ کراچی لانکانہ علاج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے صوبے کے اندر علاج معالجہ کی کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت نے اس پہ کوئی توجہ دی ہے۔ جو پی ایس ڈی پی میں جو ایم پی ایز کو 2-2 4-4 ارب روپے دیے جا رہے ہیں، وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ 15 سے 20% رائلٹی وصول کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ رائلٹی کا تصور نہیں تھا، آج رائلٹی ہو رہا ہے۔ کیا ریاستی اداروں کو یا بلوچستان گورنمنٹ کو چلانے والے اداروں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کرپشن ہو رہا ہے؟ آئیں ہم بتا دیتے ہیں، ہم ثبوت دیتے ہیں کتنی کرپشن ہوئی ہے۔ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہاں نصیر آباد میں مواصلاتی نظام کے لیے جو پی ایس ڈی پی میں فنڈ رکھے گئے ہیں تو کتنے ان سے رشوت لی گئی ہے۔ آج جن کے پاس گدھا گاڑی نہیں تھا، آج وہ اربوں روپے کے مالک کیسے بنے ہیں 3 سالوں میں؟ کیا حکومت اور حکومتی اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کتنی پراپرٹی جائیدادیں ان سلیکٹڈ ایم پیوں نے زمینیں خریدی ہیں؟ کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا؟ 2002 کے انتخابات میں اربوں خربوں کے اثاثے سے کہاں سے بنے ہیں؟ سارے کرپشن ہے۔ ترقیاتی کام کہیں پہ نہیں ہو رہے ہیں، صرف کاغذوں میں ہو رہے ہیں۔ پی ایس ڈی پی بھی فرضی بن رہے ہیں۔ روڈوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ کوئی تعلیمی ادارہ یہاں پہ نہیں بنایا گیا صوبے کے اندر، کوئی ہیلتھ کے لیے کوئی اچھی ہاسپٹل نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو ریاست مانیں، حکومت مانیں؟ یہ اس لیے یہ کرپشن بڑھ رہا ہے کہ یہ لوگ عوام کی حق رائے دہی پہ ڈاکہ ڈال کے آتے ہیں، ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، چوری کر کے آئے ہیں، عوام کے ووٹ کی چوری کی ہے۔ ایک آدمی سائیکل چوری کرتی ہے تو اس کو 3 سال سزا ہوتا ہے۔ یہ جو 10,000 لوگوں کے ووٹوں کو جو چوری کرتے ہیں، کیا پاکستان کے آئین سے حلف اٹھانے والے ادارے ان لوگوں کی سرپرستی نہیں کر رہے؟ جب ان کی سرپرستی کریں گے تو وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، وہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے۔ آج نصیر آباد میں 20 لاکھ افراد سراپا احتجاج ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہمارے اراکین اسمبلی جن کا تعلق نصیر آباد سے ہے، 8 ایم پی اے، 2 ایم این اے، 1 سینیٹر ہیں، ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کبھی کوئی آواز اٹھائی ہے؟ بلوچستان کے اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، کہ یہاں پانی کیوں نہیں ہے، پانی کی بحران کیوں پیدا ہوئی؟ ہمارے دور میں تو پانی کی بحران کی کیفیت نہیں تھی۔ کل کو بھی ادھر مظاہرہ ہو رہا ہے، لوگ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ پانی دو، پانی دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ اپنے تبادلے کے خوف سے پٹ فیٹر کے کنارے پہ نہیں جا سکتے۔ آج بھی جاؤ، نان کمان ایریا میں ہزاروں ایکڑ چاول کاشت ہے، کمان ایریا میں لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ جو حکومت جام صاحب کی موجودہ حکومت جام ہو چکی ہے، اس میں صوبے کی حکومت چلانے کی صلاحیت میں کہتا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کا ایک نہری نظام پٹ فیٹر کھیرتر کہ اس نہری نظام کو چلانے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، تو وہ صوبے کو کیا چلائیں گے؟ صوبے میں کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ لوگوں کو روزگار کیسے ملے گی؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نصیر آباد کے 20 لاکھ افراد جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جن کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں،
اور ان کو حکومت بلوچستان فوری طور پر معاوضہ دے اور پٹ فیڈر کے نہری نظام کو چلانے کے لیے مؤثر سے مؤثر اقدامات اٹھائے۔